الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس ببركة مبارك هدى للعالمين وقال تعالى في من آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوان دوست، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، آج سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اس کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پسند ہے اتنا اور دنوں میں پسند نہیں۔ ان دنوں کی فضیلت اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہی دنوں میں حج ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن بڑا ہی قیمتی، اللہ کے نزدیک بڑے ہی متبرک ہے۔ ان میں کیے جانے والے اعمال، اسی میں حج جیسے عظیم عبادت بھی ادا کی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے موضوع سے کچھ چند ضروری باتیں، چند قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا جس کے اندر صلاحیت ہو وہاں تک سفر کرنے کی فرض ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بارے میں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی گناہ کا کام، کوئی فحش کام نہیں کیا، تو وہ جب وہ حج کر کے لوٹے گا، رجع کیوم، جب وہ لوٹے گا حج کر کے، تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ماں، جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن جیسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، وہ حاجی اسی طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتے ہیں حج سے۔ اور دیگر حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی فضیلت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں مستدرک کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو حاجی مکہ سے عرفات پیدل حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں لکھتا ہے، ہر قدم پر 700 نیکی لکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے کے اندر کیے جانے والا عمل، ایک عمل دوسرے جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ فضیلت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر 700 کو 1,00,000 سے ضرب دیا جائے تو 7 کروڑ ہو جائے گا۔ ہر قدم پہ حاجی 7 کروڑ نیکیاں کماتا ہے اگر وہ پیدل مکہ سے عرفات اور سارے حج کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے تک جس بھی انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اس کی مغفرت ہو جائے۔ دوسری جگہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو راستے میں اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعا کرا لو، اس سے اپنے لیے جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی کی یہ فضیلت ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ اس گھر، اس شہر، اس دیار، اس بارگاہ کی زیارت اور اس جگہ حج کرنے حاجی جاتا ہے جہاں انبیاء کی جگہ، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے محنت کی، صحابہ کرام نے دین کے لیے محنت کی، اس زمین، اس سرزمین سے بڑے بڑے انبیاء کرام کا رشتہ ناطہ جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کی اللہ سے محبت، ان سے اللہ سے لگاؤ اور وہ ساری تاریخ ذہنوں میں دوڑتا ہے۔ اور وہ ایسی مقدس جگہ ہے، وہ خانہ کعبہ ایسی مقدس جگہ ہے جس خانہ کعبہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 ان لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو طواف کرتے رہتے ہیں، اور 40 ان لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے جو اس جگہ نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو صرف خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک پر حاضر صلاۃ و سلام پیش کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، وجبت شفاعت، وجب شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ یہ تو فضیلتیں ہیں۔ حج نہ کرنا صلاحیت کے باوجود اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، آپ کے اندر کی صلاحیت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، وہاں جانے کا سفر خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اور صحت و تندرستی بحال ہے، اور کوئی راستے میں خطرہ بھی نہیں، کسی ظالم کا روک بھی نہیں۔ ایسے حالت میں، ایسی استطاعت کے باوجود اگر کسی نے حج نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جہاں حج کی اتنی فضیلت ہے، حج نہ کرنے پر بہت بڑی سزا بھی ہے، بہت بڑی ناراضگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے محترم دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ سے سچی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے میرے محترم دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان کا بدن صرف ہوتا ہے، بدن عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن لگتا ہے، بدن عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کا اس میں مال لگتا ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ان تمام عبادتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے، اس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی سبھی چیز ہے۔ اس میں مال بھی انسان کا لگتا ہے، انسان مشقت بھی برداشت کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، اللہ سے دیوانگی کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنے مال بھی خرچ کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس حج کے اندر جمع ہے۔ اس لیے حج کی اتنی فضیلت۔ میرے محترم دوستو،
حاجی اس جگہ جاتا ہے، اس دیار میں جاتا ہے جس خانے کعبہ کی اتنی فضیلت، اتنی طاقت اس کے اندر، ایسی مغناطیسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں سے کھنچ کر چلے آتے ہیں۔ حج کے دوران بہت ساری چیزوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، حج کے دوران بہت ساری نصیحتیں اور عبرت کی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان حج کرتا ہے، حج کے دوران جو اعمال کیے جاتے ہیں پوری دنیا سے مسلمان پہنچتے ہیں، ہر کی زبانیں الگ ہوتی ہے، علاقے الگ ہوتے ہیں، رنگ روپ الگ ہوتے ہیں، وہاں امیر غریب مالک آقا کالا گورا آدمی عربی ہر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ساتھ سارے اعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں، یہ حج کے اعمال اور حج کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، یہ تمہیں ایک سبق دیتی ہے کہ پوری زندگی تمہیں اسی طرح سے گزارنا ہے جس طرح سے حج کے دوران، حج کے وقت، اعمال کے وقت سارے مسلمان بغیر پہچان کے، بغیر نام و نشان کے، بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر تعصب کے، سارے الگ الگ ملک سے آئے، الگ الگ شہروں سے آئے، نہ کوئی کسی سے نفرت، نہ کوئی کسی سے اونچی نیچی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے کوئی تلخ رویہ اختیار کر سکتا ہے، ہر ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتا ہے، محبت سے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ عرفہ میں جاتے ہیں، ایک ساتھ مزدلفہ میں جاتے ہیں، ایک ساتھ رمی جمار کرتے ہیں، ایک ساتھ مینا میں جاتے ہیں، ایک ساتھ عمرہ کرتے ہیں، ایک ساتھ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ قربانی کیے جاتے ہیں، سب کہیں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کہیں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ہر ایک مل جل کر حاجی سارا کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو میسج ہے، اللہ نے یہ اعمال اس لیے بنائے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری زندگی اسی طرح سے آپس میں مل جل کر سارے کام کو کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، حج بڑی قیمتی عبادت ہے، جس کے بعد بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اسے حج پہلی فرصت میں کر ہی لینا چاہیے۔ کوئی بھی وجہ، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے حج میں نہ جانے۔ نہ بیٹی کی شادی کوئی عذر ہو سکتا ہے، نہ گھر بنانا کوئی عذر ہو سکتا ہے، نہ بیٹے کی شادی کوئی عذر ہو سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کا کام کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی پہلی فرصت میں حج کو ادا کر لینا چاہیے۔ یہ حج فرض ہے ہر اس مسلمان پر جس کو اللہ نے صلاحیت دے دی ہے حج کے راستے کے سفر خرچ کو برداشت کرنے کی۔ میرے محترم دوستو، حج کا موسم، حج کی عبادت کتنا بہترین، اللہ سے محبت کے مظاہرے کا وہ منظر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں میرے محترم دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے، حج کی دراصل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد ہے، ایک حج قران، ایک حج تمتع۔ حج افراد اسے کہتے ہیں میرے محترم دوستو، ہم سب یہ سوء اتفاق سوء قسمت ہے کہ ہم حج کے لیے نہیں گئے، لیکن حج کے جو اعمال ہوتے ہیں، حج کے جو مسائل ہیں، حج میں جو حاجی کرتے کیا ہے، 5 دن کا جو اعمال ہے وہ سن لے، حج کی قسمیں کیا ہیں، مسائل کیا ہے۔ شاید اسے سن کر ہمارے دل میں تڑپ و شوق اور محبت اللہ کی پیدا ہو کہ ہم بھی دن رات یہ تمنا کرنے لگے، یہ کوششیں کرنے لگے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، یہ تمنا ہمارے دل میں آج ہی سے بیٹھ جائے اور آج ہی سے دعا کرنے لگ جائیں تو اللہ ضرور ہمیں بھی حج کی سعادت سے نواز دے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک اور قسم حج بدل ہوتا ہے۔ اصل میں حج کی 3 قسم، ایک اور قسم ایک حج بدل ہوتا ہے۔ حج کی پہلی قسم حج افراد ہے۔ افراد حج اس کو کہتے ہیں، افراد کے معنی ہی آتے ہیں کہ الگ الگ کام کرنا، فردن الگ الگ کام کرنا۔ تو حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف حج کیا جاتا ہے۔ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کے احرام سے، حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور وہ حج کرتا ہے۔
حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اور اس حج میں قربانی نہیں ہوتی، باقی سارے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو حج افراد اسے کہتے ہیں جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اور اس میں قربانی نہیں ہوتی، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا حج وہ ہے حج قران، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تینوں طرح کی جو حج ہے اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قران ہے۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے، تو اس وقت ایک ہی احرام حج کی بھی نیت سے باندھتا ہے اور عمرہ کی نیت سے بھی باندھتا ہے۔ قران کے معنی یہاں پہ ملنا، دو کام کو ملا کر ایک ساتھ شامل کر کے کرنا، اس لیے اس کا نام حج قران۔ تو ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے، اور اسی وقت حج کی بھی نیت کی جاتی ہے اور عمرہ کی بھی نیت کی جاتی ہے، اسی کو حج قران کہتے ہیں۔ حج قران جب آدمی کرتا ہے اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ حج قران کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے نکلے گا، حج کے مہینے میں جب عمرہ کے لیے جائے گا، عمرہ شروع کرے گا، عمرہ کی نیت سے وہ احرام باندھے گا۔ جب احرام باندھے گا تو اس وقت وہ دونوں کی نیت کر لے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لے گا اور وہ جائے گا عمرہ کرنے، طواف زیارت کرے گا۔ طواف زیارت میں استباء بھی ہوگا، رمل بھی ہوگا۔ استباء کہتے ہیں احرام کے کپڑے کو دائیں ہاتھ سے اوپر لگا کر کے پھر بائیں ہاتھ پہ ڈال لینا، یعنی کہ داہنا کندھا کھلا رہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ رمل کہتے ہیں پہلے 3 چکر میں اکڑ کر چلنا، تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد جب طواف پورا ہو جائے گا، طواف پورا کرنے کے بعد وہ سعی کریں گے، صفا مروہ کا 7 چکر لگائیں گے۔ استلام اس سے پہلے استلام یعنی کہ حجر اسود کا اگر موقع ملے تو وہاں جا کر کے چومیں گے، یا تو دھول سے اشارہ کر کے وہ چوم لیں گے۔ اس کے بعد صفا مروہ کا سعی کریں گے۔ اس کے بعد حج قران کرنے والے یہاں پر یہ کریں گے کہ یہاں پر بال نہیں مڑوائیں گے، بال کتروائیں گے نہیں۔ لیکن حج جو تمتع کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر صحیح کے بعد صفا مروہ پہ چکر لگانے کے بعد وہ بال مڑوا لیتے ہیں یا کتروا لیتے ہیں، اور وہ احرام کھول کر کے احرام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن حج قران جو ہوتا ہے یہاں پر وہ بال نہیں مڑوائیں گے، نہ بال کتروائیں گے، اور اس کے بعد ان کو طواف قدوم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے 8 ذی الحجہ تک۔ ان کو احرام نہیں کھولنا کیونکہ حج قران کی نیت کی ہے، ایک ہی احرام سے ان کو عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کر لیں گے، بال نہیں مڑوائیں گے نہ کتروائیں گے، اور احرام کی حالت ہی میں رہیں گے، اور وہ سارے کاموں سے بچتے رہیں گے جو حالت احرام میں بچنا ہے۔ حالت احرام ہی میں رہنا ہے ان کو، اور 8 ذی الحجہ سے شروع کریں گے اپنا حج، وہاں سے مینا جائیں گے، پھر مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے پھر مزدلفہ جائیں گے، پھر وہاں سے مینا آئیں گے، پھر مینا سے پھر اس دن رمی جمار ہوگا، پھر طواف زیارت کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد انہیں وہی صفا، پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں گے، پھر اس کے بعد سعی کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو بال کٹوانا ہے، بال یا کتروا لینا ہے، پھر اس کے بعد وہ احرام سے فارغ ہو جائیں گے، احرام کھول دیں۔ یہ حج قران ہوگا۔ حج تمتع ہوتا ہے، حج تمتع جو ہم لوگ ہندوستانی اور جو آفاقی لوگ ہیں، یعنی کہ جو دور سے جانے والے ہیں مکہ حج کے لیے، وہ حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر احرام کے عمرہ کے لیے احرام الگ سے باندھا جاتا ہے اور حج کے لیے احرام الگ سے باندھا جاتا ہے۔ تمتع، حج تمتع جو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مکہ حج کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اپنے مقام سے جہاں ان کا ہوٹل ہے وہیں سے پہنچنے کے بعد جس دن وہ پہنچتے ہیں تو وہ احرام باندھیں گے، احرام کی نیت سے، عمرہ کی نیت سے احرام پہنیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر وہاں سے جائیں گے مکہ خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، اس کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت میں استباء ہوگا، رمل ہوگا۔ استباء اسی کو کہتے ہیں جو دائنا ہاتھ کھلا ہو، رمل 3 چکر اکڑ کر چلنا، پھر اس کے بعد
طواف کے سے فارغ ہونے کے بعد وہ زمزم کا پانی، اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے طواف کے بعد، وہ واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سعی کریں گے، صفا مروہ میں 7 چکر لگائیں گے، استلام کریں گے، صحیح صفا مروہ میں سعی کریں گے۔ سعی کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والے کا کام یہ ہے کہ سعی کرنے کے بعد وہ بال منڈوا لیں یا تو کتروا لیں۔ بال منڈوانے کے بعد اب وہ احرام سے باہر ہو سکتے ہیں، اب وہ ان کا عمرہ پورا ہو گیا، احرام سے باہر ہو جائیں، احرام کا کپڑا اتار لے اور نارمل کپڑا پہن لے، یہ ان کا عمرہ پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حج تمتع کرنے والے 8ویں ذی الحجہ ہو، پھر نئے سرے سے احرام کی نیت سے احرام حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، پھر نیا دوسرا احرام باندھیں گے حج کی نیت سے 8 تاریخ کو۔ دراصل 7 تاریخ کے شامی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، راتی سے۔ ہوتا یہ ہے کہ راتی میں ان کو لے جایا جاتا ہے مینا تاکہ بھیڑ کم ہو۔ اصل میں شروع ہوتی ہے، شروع میں مینا جانا صبح کے وقت، لیکن راتی میں لے جانا شروع ہو جاتا ہے، تو 8 تاریخ کو صبح سے ان کو وہاں پہنچ جانا ہے۔ تو وہ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے 8 ذی الحجہ کو، نئے سرے سے پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر مینا جائیں گے، مینا جائیں گے پھر وہاں وقوف کریں گے۔ پھر مینا میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، وقوف کیا جاتا ہے، وقوف میں کھڑے ہو کر قبلہ کی رخ کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے، مزدلفہ جائیں گے ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد مینا میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پھر وہاں مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے اور وقوف کریں گے، کھڑے ہو کر کے پچھم کی طرف دعا مانگیں گے۔ پھر وہاں سے پھر مینا آ جانا ہے۔ مینا آنے کے بعد آخری جو جمرہ ہوتا ہے اس پر کنکری مارنی ہوتی ہے، پھر وہاں سے پھر مینا آ جانا، پھر وہاں سے مکہ خانہ کعبہ کے پاس طواف زیارت کے لیے آنا ہوتا ہے، اور طواف زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کے بعد وہ بال منڈوا کر کے، وہ قربانی کر کے بال منڈوا کر کے وہ احرام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال حج کے، حج افراد ہو گیا، حج قران ہو گیا، حج تمتع ہو گیا۔ ایک حج اور ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، حج بدل کہتے ہیں کسے؟ حج بدل کہتے ہیں، میرے محترم ایک اصول جانے شریعت کا، عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ نماز اور روزہ جو ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اپنے بدلے میں کسی دوسرے سے نہیں کروا سکتے۔ نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے صرف آپ ہی ادا کریں گے اپنی نماز، روزہ جو آپ کے اوپر فرض ہے صرف آپ اپنی روزہ آپ ہی ادا کر سکتے ہیں، آپ کے بدلے میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ہوتا ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت ایک ایسی ہے کہ آپ اپنے طرف سے دوسرے کو اجازت دے سکتے ہیں، نائب بنا سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیا کہ بھائی میرے مال فلاں فلاں جگہ اکاؤنٹ میں ہے، اس سے نکال کر میرا حساب کتاب لگا کر میری طرف سے زکوٰۃ کو ادا کر دو، سارا حساب لگا کر میرے جتنے مال ہے سال بھر میں جتنا میرا ہے اس کا 40% نکال کر کے 2.5% نکال کر کے 40واں حصہ نکال کر کے تم ادا کر دو۔ تو زکوٰۃ کے لیے ہم دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اپنے یہاں سے نکالیں، دوسرے کی طرف دوسرے کو آرڈر، دوسرے کو اجازت دے کر کے اپنا زکوٰۃ نکلوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ حج کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت پیسے کے اعتبار سے رکھا ہے، آپ کو اتنی دولت اتنی ثروت سے نوازا ہے کہ مکہ جا کر کے سارے خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ سارا سفر خرچ کے برابر آپ کو پیسہ دیا ہے، لیکن آپ بیمار ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ حج کرنے جا ہی نہیں سکتے، بیڈ پر ہیں، یا ایسی بیماری ہے کہ آپ زیادہ چلیں گے سفر کریں گے تو خطرہ ہے آپ کی زندگی، اس طرح سے آپ بیمار ہیں، آپ حج نہیں کر سکتے، سفر کے
تکلیف ہو اور اتنی بڑی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کرا سکتے ہیں۔ حج بدل دوسرے کو اتنا پیسہ دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ میری طرف سے آپ حج کیجیے، وہ آدمی حج کرنے جائے گا آپ کی طرف سے اور آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کے اوپر سے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ جو آپ کے اوپر حج فرض تھا، ذمہ داری تھی حج کی، وہ فرضیت ادا ہو جائے گی۔ وہ حاجی جو آپ کی طرف سے حج کرنے جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے وطن سے حج کرنے جائے، اور جب احرام باندھے تو وہ نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں، فلاں کے لیے حج کی نیت کر رہا ہوں، فلاں کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، تو اس طرح سے وہ نیت کرے گا اور اس کی طرف سے اس کا نام لے کر کے حج کی نیت کرے گا، احرام باندھے گا، اور وہ سارا کا سارا پورا ثواب پوری اس کو پہنچتا ہے اس حاجی کو جو حج کرا رہا ہے، اور وہ حج کی ادائیگی سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج بدل کسی میت کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی یا تو وہ وصیت کر کے گئے کہ میرے مال میں سے، میرے وراثت میں سے تہائی حصے میں سے، یقین یہ مسئلہ جان لے کہ جو آدمی یا تو وہ بیمار پڑ گیا ہے یا تو زندگی میں حج بدل کرا لے، یا وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تہائی حصے سے حج بدل کرا دیا جائے۔ تو جو حج بدل میت کی طرف سے بھی کرایا جاتا ہے، وہ سیم مسئلہ ہے۔ جب میت کی طرف سے حج وہ کرے گا تو پھر اسی کے نام لے کر اسی کے نام سے حج کی نیت کا احرام باندھے گا اور حج کی نیت سے نکلے گا، اور اس میت کے اوپر جو حج کی ذمہ داری تھی وہ حج ادا ہو جائے گی، اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ حج بدل کا مسئلہ ہے۔ تو جو حضرات آخر میں ان تمام باتوں کے بعد آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جن کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ آپ سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، پہلی فرصت میں ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ ایک زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس رب کائنات کے اس مقام کو، اس گھر کو اپنے آنکھوں سے دیدار کر لے، جس جگہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تجلی وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا حکم اس جگہ کا حج کرنا فرض ہے، اور پیارے نبی کے قبر کی زیارت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو اس کو صلاحیت ہو پہلی فرصت میں وہ حج کر لے، نہیں تو یہ بڑی نصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم حج کے صلاحیت کے بعد اگر حج نہیں کر سکے، کوئی بھی وجہ، نہ گھر بنانے کی وجہ، نہ بیٹی کی شادی، نہ بیٹا کی شادی، یا کوئی بھی کام عذر نہیں بن سکتی ہے حج کے لیے کہ فلاں کام یہ کر لیں گے تو آپ زندگی کا کیا ٹھکانا، زندگی کا کیا بھروسہ، کب ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، میری درخواست ہے کہ اللہ نے جسے بھی صلاحیت سے نوازا ہے وہ پہلی فرصت میں آج ہی یہ طے کر لیں کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی اس صلاحیت مطابق ہم حج کے لیے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے محترم، اس لیے کہ یہ حج فرض ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ حج کرنے والا حاجی جب حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، وہ حج کے دن، حج کے بعد ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔